جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت. حضرت رحمان صاحب آپ کو ختم نبوت کی بات بتا رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے. 1 منٹ کی حاضری کے ساتھ میں حضرت کو شکریہ کے لیے دعوت ہوگا. ہم اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ مدینہ بڑا اعلیٰ ہے. ایسے ہیں سارے مانتے ہیں نا؟ کہو بے شک، بلند آواز سے کہو بے شک. شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں وہ گنبد خضر ہے جس کی عید کی خاطر بڑی دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. مدینہ اعلیٰ ہے. میں نے سوچا، میں نے کہا مدینہ اعلیٰ کیوں ہوا؟ یثرب نام تھا، پتھریلی زمین ہے. ارے تو اعلیٰ کیوں ہوا؟ تو نے وہ روزے رکھے، حج کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں میں ایسے نہیں اعلیٰ ہوا. میں نے کہا پھر کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوا، ہجرت کی رات میرے اوپر آقا نے قدم رکھے ہیں میں اعلیٰ ہو گیا. کہنے لگا میں اعلیٰ ایسے نہیں ہوا، میرے اوپر ہجرت کی رات آقا نے قدم رکھے میں اعلیٰ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک کہتا ہے تو تیرے اوپر تو قدم آئے ہیں آقا کے، تو اعلیٰ ہوا تو بتانا اس صدیق کا عالم کیا ہوگا جس کے اوپر میرے آقا پورے سوال ہو گئے. اس صدیق کا عالم کیا ہوگا جس کے کندھے پر میرے آقا پورے سوار ہو گئے. بتا اس عمر کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے بیت اللہ کی چوکھٹ پر رکھا کسی اور نے نہیں میرے آقا نے دعا کی ہے. اللہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، عمر کو اسلام کے لیے قبول کر لے. بتا اس عثمان کا عالم کیا ہوگا جس کے گھر میں میرے آقا کی 2 بیٹیاں ہیں. بتا حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے گھر میں میرے آقا کی لختے ذکر ہے. بتا حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا کہ جو میرے آقا کے نواسے ہیں. بتا امیر معاویہ کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم علمہ کتابہ، اللہ معاویہ کو علم عطا فرما دے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ سارے اعلیٰ ہیں، یہ سارے مقتدر ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے میرے آقا کو ایمان کی نظر سے، ایمان کی حالت سے دیکھا ہے. ہم سب کو مانتے ہیں، ہماری ایک ہم صحابہ والی ہے، دوسری ہم اہل بیت والی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ملے گی جنت پیے کے کوثر اسی کو معاشرے میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے کے کوثر اسی کو معاشرے میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ہم سب کے استاد، ہم سب کے مربی اور آپ کے بھی مربی جنہوں نے آپ کے اس مسجد کی خدمت کی. اور یاد رکھو کہا کرتے تھے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برقرار ہے نور اللہ تعالیٰ، وہ اکثر کہا کرتے ہیں ہمارے بیان میں کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ ساری زندگی مسجد میں لگا ہے. ہم نے قاری صاحب کو جوانی کی عمر میں دیکھا، آج بڑھاپے کی عمر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کر کے جا رہے ہیں. مولوی کا کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاضی رشید صاحب فوت ہوئے نور اللہ مرقدہ. اس دن ہم قبرستان پر تھے، میں گیا قبر پر دعا مانگنے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑا رہا تو دیکھا کہ ادارے کے سابقہ استاد بھی دعا کے لیے اس قبر پر آ رہے. تھوڑی دیر کے بعد مولانا عتیق الرحمان صاحب کے دوست مولانا مشتاق صاحب ہمارے استاد نے دیکھا وہ دعا کے لیے آ رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور استاد آئے تو میں نے کہا مولوی کی قدر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے استادوں کی قبر پر رشتہ دار اتنا آنا آ رہے ہوں جتنے شکیلت اور نمازی آ رہے ہیں. اس لیے کہ ساری زندگی دین کے لیے خرچ کی ہوتی ہے. میرے دوستو یاد رکھو ان حضرات کی قدر کرو. یہ یوٹیوب پر جو چینل ہوتے ہیں اس پہ نام نہاد جو بند کمرے میں بیٹھ کر آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں ان پر مت چلے. وہ چاہے کوئی مرزا لنڈا کوئی بھی ہو، ہم صاف کہہ رہے ہیں بات ان اکابر کے وارث ہو گئے. ہمارے قاری صاحب جنہوں نے ہمیشہ قرآن کی خدمت کی اور 1 سال نہیں 2 سال نہیں 26 سال ہو چکے قرآن کا درس دے رہے. وہ مزاق بات نہیں کر رہا. آج
کسی بندے سے کہہ دیں تھوڑی دیر مسجد کی صفائی کر لے، 10 باتیں کرے گا کسی، لیکن ساری مسجد کے خیال میں رکھتے ہوئے 26 سال مسجد کے اندر درس قرآن دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ان حضرات کی قدر ہے، ان کے پاس آ کے علم سیکھیں، یوٹیوب اور گوگل سے علم نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ ان حضرات کے پاس قدموں میں بیٹھو گے، ان مدارس کے اندر آؤ گے، آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور اوریجنل دین ملے گا، یاد رکھیں۔ ورنہ ان کے پاس جاؤ گے تو خراب ہو جائے گے۔ میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لیں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری عنایت الرحمان صاحب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی اور حضرت کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ 25 سال سے لگاتار سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ کی مسجد کا پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ 36واں پروگرام ہے، 36واں سال، اور ہر سال جب پروگرام ہوتا ہے تو آپ حضرات کا جذبہ اور آپ حضرات کی محنت، یقین جانیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور کئی ہمارے پیارے دوست ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی محنت بھی شامل ہے، تو یہ تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے تو ہمارے مہمان خصوصی نہایت ہی ہمارے مشفق، ایک درویش صفت انسان، ہمارے مختصر سے پیغام پہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے بہت مشہور ہیں۔ میرے مراد حضرت علامہ مولانا عبدالسلام عزیز صاحب ہیں، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کی رات ہے، کل چھٹی کا دن ہے، اس کے لیے ہمیں مکمل طور پہ تاریخ بھی بدلنی پڑی۔ پہلے ہم نے ایک دن بعد کا پروگرام رکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ چھٹی نہیں بن رہی، تو پھر میں نے حضرت سے درخواست کی، حضرت نے شفقت فرمائی، اور پھر آج کی تاریخ اسی طرح جتنے ہمارے ناطقان ہیں، جتنے حضرات ہیں، سب نے تو یہ جو آپ کے لیے تاریخ چینج کی ہے، ایسا یہ مطلب تھا کہ آپ یکسوئی کے ساتھ پروگرام کو سنیں، اور آنے والا دن چھٹی کا ہے تو آپ توجہ کے ساتھ اللہ رسول کی بات کو سنیں، تو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، نمازیوں کی طرف سے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالسلام عزیز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے محسن، ہمارے مشفق، ہمارے مربی، یادگار اسلاف حضرت قاری فضل رفیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت ذوق اور بیماری کے باوجود حسب ثابت شفقت فرماتے ہوئے بر وقت تشریف لائے، اور ہمارے یونین کے جنرل سیکرٹری بھائی عبدالرؤوف صاحب جو انتظامات کی نگرانی فرماتے ہیں، اور حضرت مولانا عطیق الرحمان صاحب جو کہ اپنی بہت سارے مصروفیات کو چھوڑ کے اسلام آباد درواز سے تشریف لائے، بزرگ ہمارے قاری محمد یاسین رحیمی صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں تاریخ اشاعت اسلام کے، وہ بھی ذوق اور بیماری کے باوجود ہر وقت تشریف لائے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب، حضرت مولانا شیخ محمد محمد صاحب، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب، حضرت مولانا جمال الدین صاحب، حضرت مولانا مربت خان صاحب، اور حضرت مولانا جمیل درانی صاحب جو کہ صدر تاریخ اشاعت اسلام کے، اور فرزند حضرت نذیر سراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحق درانی صاحب، قاری محمد اسماعیل رحمانی صاحب، مولانا انعام اللہ صاحب جو بڑگرام سے تشریف لائے، مولانا سہیل صاحب، اور مفتی عبدالصمد صاحب، قاری محمد حمید صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک اشاعت اسلام کے، قاری محمد سعید صاحب، مولانا عامر سعید صاحب، اور بہت سارے علماء مجمع میں بیٹھے ہیں، تو میں سب کا نام تو نہ لے سکا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ پورے مجمع کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حسب ثابت پیار محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ اللہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں شعبہ حفظ اور شعبہ ناظرہ اور شعبہ قاعدہ، یہاں پر الحمدللہ اس سلسلے میں پڑھائی ہوتی ہے،
یہاں کی مسجد کی معاملات کے بارے میں تو میرے برخدا نے بتا دیا کہ درس قرآن کا یہ سلسلہ 36 سال سے جاری ہے، تیسرا دور چل رہا ہے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے جو ہے بچوں کی پڑھائی کا جو سلسلہ ہے، تو آج ہمارے جو بچوں نے انعام جنہوں نے لینا ہے، پوزیشن دی ہے، تو وہ سب سے پہلے آ کر اپنا انعام وصول کریں گے۔ میں صاحب محترم حضرت قاری فضاوی صاحب سے گزارش کروں گا قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، نو خیز ہم کنچے ہیں گلدان محمد کے، ہم بارش خوشبوئے فرمان محمد کے، نو خیز ہم کنچے ہیں گلدان محمد کے، ہم بارش خوشبو ہے فرمان محمد کے، ہر دست کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت